السلام علیکم، آداب ناظرین، شمع اسپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال۔ میں آپ کا دوست عبداللہ خلیدی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ سعودی عرب اور ترکیہ نے ریلوے اور لاجسٹکس شعبوں میں تعاون کے لیے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی۔ شام، اردن اور خلیجی ممالک کو یورپ سے جوڑنے والی زمینی تجارتی راہداری قائم کی جائے گی۔ اس سے سامان اور مسافروں کی نقل و حمل تیز اور سستی اور مؤثر بننے کی توقع ہے۔ حجاز ریلوے اصل میں سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں 1900 سے 1908 کے درمیان تعمیر کی گئی تھی۔ امریکی محکمہ انصاف نے ہند نژاد بزنس مین نیرج شرما کی شہریت منسوخ کرنے کی کارروائی شروع کر دی۔ الزام ہے کہ انہوں نے 11 جعلی H1B ویزا درخواستیں جمع کروائی اور جعلی دستاویزات استعمال کیے۔ حکام کے مطابق شہریت حاصل کرتے وقت بھی انہوں نے اہم معلومات چھپائی۔ بعد میں ویزا فراڈ مقدمے میں انہیں مجرم قرار دیا گیا۔ افغان حکام نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے صوبوں میں فضائی حملے کیے ہیں۔ افغان ترجمان کے مطابق ان حملوں میں 11 بچوں سمیت 13 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہوئے۔ دعویٰ کیا گیا کہ رہائشی مکانات کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب پاکستان کی طرف سے تاحال کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا۔ یہ واقعہ سرحدی کشیدگی میں مزید اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی سونیا گاندھی سے ملاقات کے بعد سیاسی قیاس آرائیاں بڑھ گئی۔ بعض رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ ٹی ایم سی کو کانگریس میں ضم کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ٹی ایم سی کے کئی رہنما پارٹی چھوڑ رہے ہیں، جس سے قیادت پر دباؤ بڑھا ہے۔ تاہم اس حوالے سے کوئی باضابطہ اعلان سامنے نہیں آیا۔ وارانسی میونسپل کارپوریشن نے شہر کے اندر موجود گوشت اور مچھلی کی دکانوں کو مرحلہ وار شہر سے باہر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے ان کی روزی روٹی شدید متاثر ہو گئی۔ کئی تاجروں نے دعویٰ کیا کہ ان کے زیادہ تر گاہک ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ آندھرا پردیش کے ایلورو میں ایک ماں نے اپنے 15 سالہ بیٹے کے خلاف پولیس سے رجوع کیا۔ خاتون کے مطابق لڑکا رات بھر موبائل گیمز کھیلتا اور دن بھر سوتا رہتا تھا۔ پولیس نے لڑکے اور اہل خانہ کی کاؤنسلنگ کی۔ ابتدائی جانچ میں گیمز کی لت کی تصدیق ہونے پر اسے ڈی ایڈکشن سینٹر منتقل کیا گیا۔ پولیس نے والدین کو بچوں کے آن لائن سرگرمیوں پر نظر رکھنے کا مشورہ دیا۔ جنوبی دہلی کے علاقے میں 19 سالہ نیشا کی موت کے معاملے میں پولیس نے شوہر انکت کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گھریلو جھگڑے کے بعد شوہر نے نیشا کا گلا دبا کر مار دیا۔ مقتولہ کے اہل خانہ نے بھی قتل اور گھریلو تشدد کے الزامات عائد کیے۔ پولیس مزید تحقیقات میں مصروف ہے۔ دبئی میں پیش آئے امناک سڑک حادثے میں 7 ہندوستانی ورکرز کی ہلاکت کے بعد معروف تاجر ڈاکٹر شمشیر نے 2.6 کروڑ روپے امداد کا اعلان کر دیا۔ ہر متوفی کے خاندان کو 26 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ زخمیوں کے علاج اور بحالی کے لیے بھی خصوصی فنڈ مختص کیا گیا۔ متاثرہ خاندانوں کے سفر، رہائش اور بچوں کی تعلیم کے لیے اضافی امداد دی جائے گی۔ ماہین اویسی کی MBBS میں نمایاں کامیابی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی دختر ماہین اویسی MBBS امتحانات میں امتیازی کامیابی حاصل کی۔ وہ ریاست بھر کے نمایاں کامیاب طلباء میں شامل رہی اور اپنے کالج میں ٹاپ کیا۔ ماہین اویسی نے اپنی کامیابی کو والدین کی دعا اور محنت کا نتیجہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کو تعلیم کے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے شادی کے بعد بھی اعلیٰ تعلیم جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ تلنگانہ کے باسر میں ایک ہی خاندان کے 3 بھائی گوداوری ندی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ یہ تینوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سرسوتی مندر کے درشن کے لیے آئے تھے۔ ڈبکی کے دوران وہ غلطی سے گہرے پانی میں چلے گئے۔ مقامی افراد نے فوری اطلاع پولیس کو دی۔ ریسکیو ٹیموں نے لاشیں نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دی۔ تلنگانہ حج کمیٹی نے اعلان کیا کہ حجاج کرام کی واپسی کا سلسلہ 12 جون سے شروع ہوگا۔ پہلا قافلہ صبح 6 بجے حیدرآباد پہنچے گا۔ مجموعی طور پر 23 قافلوں کے ذریعے حجاج کرام کی واپسی عمل میں آئے گی۔ حج کمیٹی اور ایئرپورٹ حکام نے خصوصی انتظامات مکمل کر لیے۔ آخری قافلہ 23 جون کو حیدرآباد پہنچے گا۔ تلنگانہ میں بی ٹیک داخلوں کے لیے MCET کاؤنسلنگ کا شیڈیول جاری کر دیا گیا۔ کاؤنسلنگ 19 جون سے شروع ہو کر اگست تک جاری رہے گی۔ طلبہ مختلف مراحل میں ویب آپشنز دے سکیں گے۔ اس مرتبہ مینجمنٹ کوٹا نشستوں کو بھی ساتھ ہی پر کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ انجینئرنگ تعلیمی سال 1 اگست سے شروع ہوگا۔ DGP CV آنند نے عادل آباد ضلع میں 23 نئے CCTV کیمروں کا افتتاح کیا۔ ان میں 220 دیہی اور 80 شہری علاقوں میں نصب کیے گئے ہیں۔ حکام کے مطابق یہ کیمرے جرائم کی روک تھام اور ٹریفک نگرانی میں مددگار ثابت ہوں گے۔ تقریب میں مقامی پولیس افسران بھی موجود تھے۔ تلنگانہ ٹیچر اہلیت ٹیسٹ TET کے ہال ٹکٹ جاری کر دیے گئے۔ امیدوار سرکاری ویب سائٹ سے اپنے ہال ٹکٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ امتحانات 16 جون سے 22 جون تک منعقد ہوں گے۔ یہ امتحانات کمپیوٹر بیس فارمیٹ میں لیے جائیں گے۔ ریاست بھر میں 1.36 لاکھ امیدوار امتحانات میں شرکت کریں گے۔
محکمہ موسمیات نے تلنگانہ کے کئی اضلاع میں شدید بارش کی وارننگ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق گرج چمک، تیز ہواؤں اور موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ رنگا ریڈی، نلگنڈا، کھمم، محبوب نگر اور دیگر اضلاع متاثر ہو سکتے ہیں۔ حیدرآباد میں بھی شام کے وقت بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ یہ تھی اب تک کی اسپیڈ نیوز۔ جڑے رہے شمع نیوز سے، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولے۔ دیکھتے رہے شمع نیوز، روشنی سچائی۔